الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج میں ایسا کچھ خاص آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام آپ کے گھر کی خواتین رات میں کر کے سو جائیں تو آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آنے لگے گا، اللہ رب العزت آپ پر اتنا فضل و کرم کرے گا کہ آپ کے مالی حاجات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، رنج و غم سب اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو مکمل سننے کے بعد ہر عورت یہ کام لازمی کر کے سوئے گی اور ان کاموں کو کیے بغیر کبھی نہیں سوئے گی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے عورت کی نیچر ہی ایسی بنائی ہے کہ چاہے اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا شوہر ہو، ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کے گھر والے اچھا روزگار کمائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے گھر میں پیسہ لے کر آئیں تاکہ وہ غربت، مفلسی اور تنگ دستی، محتاجی سے ہمیشہ کے لیے دور رہے۔ لیکن اگر وہی عورت ان باتوں کو اگنور کر کے سوئے گی، جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو پھر کبھی بھی اس گھر میں پیسہ نہیں آئے گا۔ اگر پیسہ آئے گا بھی تو اس پیسے میں بالکل برکت نہیں ہوگی، چاہے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ آ جائیں، لیکن پیسہ پانی کی طرح بہہ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنا پیسہ آیا اور آخر یہ پیسہ گیا کہاں۔ تو پیارے ناظرین، اب آپ کو وہ کام بتا دیتے ہیں جو کہ ہر عورت کو وہ کام لازمی کر کے سونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے کام یہ ہے کہ گھر میں رات کے کھانے کے جو برتن ہوتے ہیں، خواتین کو وہ برتن لازمی دھو کر سونا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو رات میں برتن دھوئے بغیر سو جاتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ گھر میں صبح کو اور بھی برتن اکٹھا ہو جائیں گے تو سارے برتنوں کو جمع کر کے دھو لیا جائے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رات کے برتنوں کو دھو کر اس کے بعد ہی سونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر عورت گھر میں دودھ رات کو پائل کرتی ہے تو اس دودھ کو کبھی بھی کھلا مت چھوڑیں۔ گھر میں دودھ رکھیں یا چاہے فریج میں دودھ رکھیں، دودھ کو وہ کبھی بھی کھلا مت چھوڑیں بلکہ اسے ڈھک کر ہی اس کے بعد ہی وہ سونے کے لیے جایا کریں۔ اور نمبر 3 کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو رات سونے سے پہلے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ بالوں کو لپیٹ کر اور کسی چیز سے باندھ کر ہی سوئیں، سر پر دوپٹہ لے کر سوئیں اور کبھی بھی زندگی میں بالوں کو کھلا چھوڑ کر مت سوئیں۔ پیارے دوستو، اس بات کو معمولی نہ سمجھیں کیونکہ وہ چیز بھی رزق میں بے برکتی اور تنگ دستی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، عورتوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب گھر میں جھاڑو دیتی ہیں تو جھاڑو دینے کے بعد فوراً اس جھاڑو کو کہیں چھپا دیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ سامنے سرے عام جھاڑو رکھ دیں اور آتے جاتے لوگوں کو اس جھاڑو پر نظر پڑتی رہے اور کسی کا پاؤں بھی اس جھاڑو پر پڑتا رہے، بلکہ ہمیشہ کرنا تو یہی چاہیے کہ جھاڑو کو رات سونے سے پہلے کسی ایسی جگہ پر آپ رکھیں جہاں پر کسی کی بھی نظر آسانی سے نہ پڑ سکے۔ اس کے بعد عورتیں رات سونے سے پہلے اس بات کا بھی خیال رکھ لیں کہ کہیں ان کا شوہر ان سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تو ہمیشہ آپ اسے راضی کر کے سوئیں، کیونکہ جس گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو یا کسی بات پر ناچا کی لڑائی چل رہی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس گھر میں غربت آنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ یعنی رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور اس گھر میں پریشانیاں اور رنج و غم جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس گھر میں میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہے، دونوں آپس میں پیار کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ ہو سکتا ہے اور اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی متوقع نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت ایسے گھر کو رزق و دولت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر شوہر کسی بات سے ناراض ہے تو بیوی کو چاہیے کہ بیوی اسے راضی کر کے ہی سوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر آپ کا ناراض ہو اور آپ ایسے ہی سو
سو جائیں جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ رات سونے سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ ہر عورت پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر سوئے، کیونکہ آپ تمام بہن بھائی جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص اگر 1 مرتبہ پڑھی جائے تو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو 1 قرآن کریم کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پریشانیاں، رنج و غم، تکلیف کو دور کرنے کے واسطے سورہ کوثر اور آیت الکرسی بڑی مفید جانی جاتی ہے۔ رنج و غم سے نکلنے کے لیے سورہ کوثر سے عظیم سورہ مبارکہ میں نے آج تک کوئی سورہ مبارکہ نہیں دیکھی۔ اگر عورتیں یہ چیزیں آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھ کر سونے کا اپنا معمول بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، عورتیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس دن وہ اپنے مینیو سے ہٹ کر گھر میں کوئی اچھی ڈشز بنائیں جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو لازمی تھوڑا تھوڑا کھانا ضرور پہنچائیں۔ ایسا کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے اور اس کے شوہر کے رزق میں اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں اگر اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کو فوراً اٹھائیں، انہیں بھی نماز کا حکم دیں، اس کے بعد اپنے گھر کی صفائی کریں اور گھر یہ خوشبو کے واسطے 1 یا 2 اگربتی جلائیں تو ایسے گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں لازمی نازل ہوتی ہیں، اور ایسا کرنے سے اس گھر میں اتنا پیسہ، اتنی دولت آتی ہے کہ عورتیں خود حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں، جو کچھ عمل تھے جو ہر عورت کو اپنے اوپر لازم کرنے چاہیے تاکہ ان کا گھر خوشیوں کا گہوار بن سکے۔ ایک خوشحال گھر کے پیچھے مرد کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عورت کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ بتائی ہوئی چیزیں آپ ضرور کریں گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نماز میں گندے خیالات اور وسوسوں سے کیسے بچا جائے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کو اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے یار جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں تو میرے دل میں گندے خیالات یا وسوسے آتے رہتے ہیں، یار ان سے کیسے بچا جائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے جان لیتے ہیں برے خیالات یا وسوسے یہ کیا چیز ہیں۔ پیارے دوستو، وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر نفس امارہ کا غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے وسوسے کے علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں اور نماز کی طرف لوٹیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی نیت بھی کر لیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کے من میں سوال ہوگا کہ کیا تو نماز میں گندے خیالات اور وسوسے آئیں تو نماز توڑ دیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز نہ توڑیں۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ گندے خیالات نماز کے اندر آئیں تو کیا ان کا عذاب ہوگا، کوئی سزا ہوگی؟ تو پیارے دوستو، آپ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ پیارے دوستو، اب ان گندے خیالات اور وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی جگہ کھڑے ہو جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب یعنی اپنی الٹی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرو، یعنی کہ تھوکے نہیں بلکہ نیت یہ کریں کہ میں شیطان کے منہ پر، شیطان کے اوپر تھو تھو کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد نماز شروع کریں اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنا پورا دھیان نماز میں دیں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنا پورا دھیان امام کی قرات پر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح آپ نماز میں برے خیالات
اور وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ویڈیو شیئر کرنے جیسا ہے تو پھر دیر کس بات کی، دل کھول کر اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔